درود شریف پڑھ لیں، دعا ہو رہی ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ بقیہ زندگی صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک اس دنیا میں رہے کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، سر جھکانے سے حفاظت فرما. اے اللہ جب تک اس دنیا میں رہے کلمے والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کلمے والی موت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کی زندگیوں میں چین، سکون، اطمینان، خوشیاں نصیب فرما. غموں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرما. اے اللہ زمینی جھٹکوں سے، آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ہم کس مقصد سے جمع ہوئے ہیں. اے اللہ آپ کے گھر کے مہمان یہاں جانے والے ہیں. اے اللہ ان کی محبت میں ان کو روانگی کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. اے اللہ ہماری اس محبت کو قبول فرما، ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ تہجد کی نماز کا وقت ہے، آپ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ یہ جس طریقے سے یہاں صحت و سلامتی کے ساتھ نکل رہے ہیں، اے اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ جا کر، صحت و سلامتی کے ساتھ عمرہ ادا کر کے، صحت و سلامتی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دے کر صحت و سلامتی کے ساتھ واپس آنے کے فیصلے فرما. اے اللہ بہت ہی خوش نصیب ہیں یہ، آپ چن کر ان کو اپنے گھر پر بلا رہے ہیں، کچھ دینے کے لیے بلا رہے ہیں. اے اللہ ان سب کے چلنے کو قبول فرما. اے اللہ ہر قدم قدم پر ان کی رہبری فرما، نصرت فرما، مدد فرما. اے اللہ کسی بھی قسم کی پریشانی سے حفاظت فرما، کسی بھی قسم کی گھبراہٹ سے حفاظت فرما. اے اللہ کسی بھی قسم کی بیماری سے حفاظت فرما، ہر تھکاوٹ سے حفاظت فرما. اے اللہ خوب خوشیوں کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، آرام و راحت کے ساتھ تمام اعمال ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ جب یہ حرام مان کر لبیک پڑھیں گے ان کے لبیک کو قبول فرما. اے اللہ یہ دعائیں کریں گے ان کی دعاؤں کو قبول فرما. ہوائی جہاز کے اندر بیٹھ کر لبیک پڑھیں گے اسے بھی قبول فرما. اے اللہ ہر ایک عبادتوں کو، نیکیوں کو قبول فرما. اے اللہ یہ چلتے چلتے مکہ مکرمہ پہنچ کر حرم میں پہنچیں گے. اے اللہ آپ کے گھر کا دیدار کریں گے. اے اللہ دل کی تمنا زندگی کی پوری ہونے والی ہوگی. اے اللہ جب یہ آپ کے گھر کو دیکھ کر دعا کریں گے تو ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کا حصہ نصیب فرما. اے اللہ دنیا کا کوئی کام ہو اتنی رات میں کوئی جاگنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اے اللہ صرف اور صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کے گھر کے مہمانوں کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنے کے لیے اے اللہ اتنی رات نیند کو قربان کر کے ہم جمع ہوئے ہیں. ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ آپ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ جب یہ طواف کرنے کے لیے استلام کریں گے اے اللہ ان کے استلام کو قبول فرمائیے. اے اللہ مکمل طریقے سے طواف آرام کے ساتھ کرنا ان کو نصیب فرمائیے. اے اللہ جب یہ طواف پورا کریں گے اے اللہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھیں گے. اے اللہ وہاں پر مکمل طریقے سے ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرمائیے. ان کے ہر دعا کو قبول فرمائیے. اے اللہ جب یہ صحیح کرنے کے لیے ابتدا کریں گے اے اللہ صفا مروہ کی پہاڑیوں پر جب یہ چلیں گے اے اللہ ان کے ہر قدم پہ چلنے کو قبول فرمائیے. اے اللہ اس میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرمائیے. اے اللہ ہم گنہگار ہیں. اے اللہ ہم چلنا تو چاہتے ہیں لیکن آپ نے نہیں بلایا. اے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں بھی بار بار آپ کے گھر کی حاضری نصیب فرمائیے. اے اللہ یہ جب بھی دعائیں کریں گے ان کی دعاؤں کو قبول فرما کر اس میں کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائیے. اے اللہ ہر عمل کو آسانی کے ساتھ کرنا نصیب فرمائیے. اے اللہ سفر یقیناً اے اللہ جہنم کی گھاٹیوں میں سے گھاٹی ہے. اگر کوئی تکلیف آ جائے اے اللہ پہلے تو دعا
ہے کوئی تکلیف نہ آئے، اگر اللہ کرے آپ کی مرضی سے کوئی تکلیف آ جائے تو برداشت کرنے کی ان کو طاقت عطا فرمائیے، اے اللہ صبر عطا فرمائیے، شکر عطا فرمائیے، خوش نصیب ہیں اے اللہ آپ بلا رہے ہیں، اے اللہ ان تمام کے خاندان والوں کو، ساری امت کو آپ کے گھر کی حاضری مقدر فرمائیے، اے اللہ جب مکہ مکرمہ میں مقدس مقامات پر زیارات کریں گے اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرمائیے، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم جہاں پر پڑے ہیں، مبارک نگاہیں جہاں پڑی ہے اے اللہ ہم گنہگاروں کے قدم وہاں پڑیں گے، اے اللہ ہمیں معاف فرمائیے، اے اللہ بہترین بدلہ دنیا و آخرت میں نصیب فرمائیے، اے اللہ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری کے لیے مدینہ منورہ پاک شہر کی طرف یہ روانہ ہوں گے اے اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری جب یہ دیں گے سلام عرض کرنا، جب سلام عرض کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب سننے کی طاقت عطا فرمائیے، اے اللہ ہم اتنے گنہگار ہیں، اے اللہ ہم اتنے گنہگار ہیں کہ ڈر لگتا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اے اللہ بے ادبی سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ بے ادبی سے حفاظت فرمائیے، آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر یہ جب سلام پڑھیں گے اے اللہ ہم جیسے گنہگاروں کا بھی سلام وہاں پہنچانا ان کو عطا فرمائیے، اے اللہ ان کو توفیق دیجیے، اے اللہ جب یہ سلام پڑھیں گے تو یقیناً اے اللہ ہم سب کو بھی یاد کریں گے، اے اللہ ہمارے سلام کو بھی قبول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما لیں، ایسے فیصلے فرما دیجیے، اے اللہ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جب تک یہ رہیں گے اے اللہ کسی بھی قسم کی بے ادبی سے اے اللہ ان تمام کی ہم سب کی ساری امت کی حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ آقا کا شہر بہت ہی مقدس شہر ہے، اے اللہ کون ایسا مسلمان ہے جو آقا کے شہر میں جانا نہیں چاہتا، اے اللہ ہم سب کے دلوں میں بھی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، اے اللہ ہم سب کو بھی بار بار وہاں کی حاضری مقدر فرمائیے، اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں ایک نہ ایک دن یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، اے اللہ جب بھی موت کا وقت آئے اے اللہ مدینے کی حاضری ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ہمارے اے اللہ زندگی گزر جائے اور وہاں پر ہماری موت آ جائے، ایسے فیصلے فرمائیے، اے اللہ جنت البقیع میں بہت سارے اللہ والے صحابہ اکرام اولیاء اللہ آرام فرما رہے ہیں، اے اللہ اہل بیت آرام فرما رہے ہیں، اے اللہ ان تمام کی روحوں کے درمیان ہم جیسے گنہگاروں کو بھی داخل فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضری مقدر فرمائیے، اے اللہ یہ جتنا قافلہ ہے السفیان انٹرنیشنل ٹورز کے ذریعے سے جا رہا ہے اے اللہ ان خادمین کو بہترین ہمت عطا فرمائیے، طاقت عطا فرمائیے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیے، اے اللہ بری نظر سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ جتنے حجاج اکرام آپ کے گھر کے لیے جا رہے ہیں یقیناً اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، رشتہ داروں کو، کاروبار کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، صرف آپ کے حوالے کر کے آپ کی محبت میں نکل رہے ہیں، اے اللہ سب کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہم جس محبت کے ساتھ یہاں جمع ہوئے ہیں اے اللہ قیامت کے دن بھی ایک دن ہم سب کو جمع ہونا ہے، اے اللہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں نصیب فرمائیے، اے اللہ مانگنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، اے اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اے اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرمائیے، ہمارے خاندانوں میں بہت سارے بیمار ہیں اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، مرحومین کی مغفرت فرمائیے، جن کے والدین زندہ ہیں ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائیے، جن کے والدین بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے، جن کے والدین اس دنیا سے چل بسے ہیں ان تمام کی مغفرت عطا فرمائیے، اے اللہ بہت سارے بندے اے اللہ حج کو جانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کو حج نصیب فرمائیے، ہم جیسے ہم سب کے سب مل کر آپ سے یہ بنتی کرتے ہیں اے اللہ التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، ہم سب کو بار بار حج مقبول نصیب فرمائیے، مقبول عمرہ نصیب فرمائیے، اے اللہ رمضان کا ایک مرتبہ عمرہ نصیب فرمائیے، والدین کی خدمت کے ساتھ عمرہ نصیب فرمائیے، اے اللہ اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کما صلی اللہ علیہ وسلم۔
والصلاة والسلام صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. لبيك اللهم اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دو ضروری باتیں ہیں، غور سے سن لیں سفر میں چلنے والے. الحمدللہ آپ کا سفر یہاں سے شروع ہو رہا ہے. میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس سفر کے اندر دو چیزوں کا خاص خیال رکھیں: وقت کی پابندی اور ہر حالت میں صبر کو اختیار کریں. کسی سے کوئی تکلیف ہو جائے تو فوراً صبر کریں. صبر کے بغیر یہ میرے خیال سے یہ سفر جو ہے ادھورا ہے. سفر میں صبر ضروری ہے، کوشش پوری کریں، صبر کے ساتھ کریں. ایئرپورٹ میں آپ کو جس طریقے سے آپ کو پاسپورٹ وغیرہ دیں گے حفاظت سے رکھیں. مولانا آپ کے ساتھ ہیں الحمدللہ، پہلے چلے ہوئے بھی ساتھ ہیں. ان جیسے جیسے آپ کو رہبری کریں گے ویسا پورا کریں. احرام باندھ کر چلیں گے انشاءاللہ، لبیک پڑھتے رہیں گے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں گے انشاءاللہ. اپنے مکہ مکرمہ میں اپنی ہوٹل پہنچنے کے بعد جب ایک ترتیب بنا کر گروپ پورا عمرے کے لیے نکلے گا تو آرام و راحت کے ساتھ اطمینان کے ساتھ ساتھ میں چل کر عمرہ کریں. جب خاص کر میری خاص آپ سے درخواست ہے وقت کی ضرور پابندی کریں. میری وجہ سے وہاں پر اگر کسی کو تکلیف ہوئی تو وہ تکلیف بہت دنوں تک باقی رہتی ہے. پورے آ کر اطمینان سے انتظار کرتے رہتے ہیں. میں اکیلا آدمی روم کے اندر بیٹھا ہوں، استنجے میں بیٹھا ہوں، باہر گھوم رہا ہوں تو سب کو تکلیف ہوگی. وہ تکلیف زندگی بھر یاد رکھتی ہوں، ہم نہ بہت ستائے کرتے. اسی لیے یہاں کا ستانا تکلیف دینا الگ چیز ہے، ہم معاف کر لیں گے، معافی چاہ لیں گے. لیکن خدا کے گھر پر جا کر، شہر میں جا کر، اس مقدس مقامات پہ بھی جا کر ستانا یہ اچھی بات نہیں ہے. ایک تو وقت کی پابندی ہے، صبر کے ساتھ رہنا ہے، مدینہ منورہ کے اندر ادب کے ساتھ رہنا ہے. مکمل طریقے سے میری ماں بہنوں سے گزارش ہے جہاں تک ہو سکتا ہے آپ تو ماشاءاللہ پردے کے ساتھ ہیں لیکن شیطان وہاں بھی ہے، کوشش کرے گا کہ بے پردہ ہوں. آپ پوری کوشش کریں انشاءاللہ پردے کے ساتھ مکمل سفر کر کے آئے. اللہ تعالیٰ آپ کے سفر میں آسانیاں پیدا فرمائے، ہم سب کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الصفین انٹرنیشنل ٹورز کا قافلہ 7 تاریخ کو مکہ مکرمہ آیا. کل الحمدللہ آج 8 تاریخ کو دوپہر کا کھانا حاجیوں کے لیے چکن فرائی، روٹی، گھی رائس، دال، سبزی، مٹن پھال، سویٹ، شیخ، سلاٹ، جوس، چائے. الحمدللہ رب العالمین. یہ السفیان انٹرنیشنل ٹورز کی طرف سے حاجیوں کا آج دوپہر کا کھانا ہے.